بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1999 ہے اور آج ہم سورہ قاف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19، 20 اور 21، 19، 20 and 21۔ چلے اس سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وجاءت سکرۃ الموت، اور لے آئی سختی موت کی، بالحق حق کو، ذالک یہ وہ ہے، ماں کے کنت تو تھا، منہ اس سے، تحید بھاگتا، ونفخ اور پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، ذالک یہ ہے، یوم الوعید وعید کا دن، وجاءت اور آئے گا، کل نفس ہر نفس، معہا اس کے ساتھ، سائق ایک ہانکنے والا، و شہید اور ایک شہادت دینے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے، اے انسان یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، اور سور پھونکا جانے والا ہے، یہ وہ دن ہے جس سے ڈرایا جاتا تھا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے۔ دوسری بات، اے انسان یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ تیسری چیز، سور پھونکا جانے والا ہے۔ چوتھی بات، یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ پانچویں بات، ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ بزرگان محترمین، آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ موت کے حق ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی سچائی بیان کر رہے ہیں کہ انسان، موت کی سختی جو انسان کو ہولناکی میں مبتلا کر دے گی اور اسے غشی میں ڈال دے گی، سچ مچ آنے والی ہے، اور یہ وہی موت اور موت کی سختی ہے جس سے انسان دور بھاگتا ہے اور اس سے بچنا چاہتا ہے، مگر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 16 میں فرمایا گیا، قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ۔ اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ موت آنی ہے اور وہ آ کر رہے گی، لہذا جب دنیا کے سارے انسان مر جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرنے کا حکم دے گا، تو اس وقت سور پھونکا جائے گا۔ اس سور کی پھونک کی آواز سے سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے یا جہاں کہیں بھی وہ مرے ہوں گے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی تو وہ دن ہے جس کے آنے کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ جب سارے انسان اس سور کے پھونکنے سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو ان سب کو ملائکہ ہانکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس لا کھڑا کریں گے، اور ان کے ساتھ اس وقت ایک گواہ بھی ہوگا جو ان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پاس دے گا۔ حضرت ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے وقت یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، وجاءت کل نفس معہا سائق وشہید۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ سائق سے مراد وہ فرشتہ ہے جو انسان کو اللہ کے فیصلہ کرنے کی جگہ تک لے جاتا ہے، اور شہید سے مراد وہ فرشتہ ہیں جو انسان کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ یہاں پر سائق سے مراد تو فرشتہ ہے جو انسان کو فیصلہ کرنے کی جگہ تک ہانکتا ہوا لے جائے گا،
لیکن شہید سے مراد فرشتہ نہیں بلکہ وہ خود انسان کے اعضاء ہیں جو اس کے کیے کی گواہی دیں گے، جیسے کہ اس کے ہاتھ اور پیر. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ. ان تمام آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو مرنا ہے، جس میں کوئی شک نہیں، اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اور پھر وہاں زندہ کرنے کے بعد یوں ہی خالی نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ وہاں انسان کے ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اسے کل قیامت کے دن اچھا اجر ملے اور وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.